بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ اس شہر کو جائے امن بنا اور یہاں کے اہلیان کو، یہاں کے باشندوں کو مختلف قسم کے پھل بطور رزق کے عنایت فرما۔ ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ اللہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ومن کفر، ان لوگوں کو بھی میں تو رزق دوں گا جنہوں نے کفر کیا ہوگا۔ یہ بات الگ ہے کہ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، ایسے لوگوں کو تھوڑے روز تو خوب آرام برتاؤں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اس کو کشاں کشاں دوزخ کے عذاب میں پہنچا دوں گا۔ وبئس المصیر، وہ پہنچنے کی جگہ بہت بری ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی شہر بس جائے، کوئی مکان آباد تو تب ہی ہوگا جب وہاں مکی ہوں، اور مکینوں کے لیے آب و دانہ کی، پھل فروٹ کی، غلوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ اشیاء حوائج میں سے ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف شہر آباد کرنے کی اور اس کو جائے امن بنانے کی دعا نہیں فرمائی، بلکہ وہاں کے اہلیان و باشندوں کے لیے پھل فروٹ کی بھی دعا فرمائی۔ قرآن کے 20ویں پارے میں آیا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ تو یہاں اس کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ سوال یہ ہو سکتا تھا کہ وہ تو ریگستان عرب تھا، اور ریگستان میں پھل فروٹ کہاں اگ سکتے ہیں؟ وہاں کوئی درخت نہیں لگتا۔ تشجیر کے لیے، شجر کاری کے لیے، وکش روپن کے لیے وہاں کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتریم ورسات برسانا پڑتا ہے، اور زمین کو ہموار کرنا پڑتا ہے۔ بالخصوص اس زمانے میں جب کہ اسماعیل کے لیے علیہ السلام پینے کے پانی کا نظم نہیں تھا۔ زمزم کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، حضرت ہاجرہ کی تگ و دو بھاگ دوڑ آپ کو معلوم ہے۔ تو پھر ابراہیم کیسے دعا کر رہے ہیں؟ اسلم توکل علی اللہ، یقین باللہ، اعتصام باللہ، قدرت الہیہ پر یقین، اللہ سے دعا۔ وہ اللہ پتھروں میں بھی چشمے بہاتا ہے، یہ دعا فرمائی۔ چنانچہ اس کے یقین کو دیکھتے ہوئے، ابراہیم کے یقین کو دیکھتے ہوئے اللہ نے عجیب انتظام فرمایا کہ وقد فعل اللہ، فعل یعنی فعل اللہ، یا وقد فعیل یعنی وقد استجیب دعاؤہ، جو پڑھ لو، وقد فعل بنقل الطائف من الشام، اللہ نے ایسا فرمایا کہ وہاں کے لوگوں کے لیے سرزمین طائف کو شام سے اٹھایا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلسطین کی بستی میں سے ایک بستی ایسی جو کثیر الثمار ہو، جہاں خوب پھل اگتے ہوں، اس کو اکھیڑو اور اس کو لے آؤ، یہاں لے آؤ، حرم کے قریب لے آؤ۔ چنانچہ وہ سرزمین نے اپنی سعادت سمجھی، وہ افتخار و اعتزاز کے مارے احتزاز کرنے لگی، وہ جھومنے لگی۔ اس نے درخواست کی کہ جب مجھے جیوار حرم حاصل ہو رہا ہے تو مجھے اس کے طواف کا بھی موقع مل جائے۔ چنانچہ بیت اللہ کا اس نے طواف کیا، اور مکہ سے 3 مراحل کے فاصلے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس ٹکڑے کو رکھ دیا، اور اسی لیے اس ٹکڑے کا نام طائف رکھا جاتا ہے۔ آج تک اس کو طائف کہتے ہیں، اور وجہ تسمیہ میں نے بتلا دی۔ صاحب معالم التنزیل نقل فرماتے ہیں کہ یہ بلاد شام کا حصہ ہے۔
الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سرزمین نے بھی طواف کی سعادت حاصل کی، اور وہ جگہ چونکہ اصل وہاں کی تھی، اور فلسطین کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے، شام کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے، الذی بارکنا حولہ، اور اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہاں باغات، سرچشمے، اور وہاں مختلف قسم کے پھل فروٹ یہ اگتے ہیں۔ وہ زمین کو اللہ یہاں لے آیا، جس کے نتیجے میں ہر قسم کے پھل فروٹ وہاں اگتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ مکہ مکرمہ کی ریگستانی زمین کو چھوڑ کر، پہاڑوں کو چھوڑ کر، ذرا سے تھوڑے سے میل کے فاصلے پر، 3 مراحل کے فاصلے پر طائف چلے جائیں تو آپ کو ایسا لگے گا گویا کہ آپ کشمیر میں ہیں، آپ ریگستان میں ہیں ہی نہیں۔ اس کی وجہ اور اس کا پس منظر آپ نے آج سن لیا۔ وَكَانَ أَقْفَرَ لَا زَرْعَ بِهِ، دیکھو یہی بات کہہ رہے ہیں، وہ ارض قفار تھی، ہاں اقفر، قوف فا را، وہ بالکل چٹیل زمین تھا پہلے تو، مکہ مکرمہ کا پورا علاقہ، وہاں زراعت کا نام نہیں تھا، ولا ماء، پانی بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے انتظام فرمایا۔ آج حال یہ ہے پوری دنیا میں اگنے والے پھل فروٹ پہنچتے ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ، یا تو طائف میں اگتے ہیں، یہاں تک کہ تربوز، انگور اور غلہ، بلکہ خود سعودی عرب سے بہت سے ممالک میں سپلائی ہوتا ہے۔ اور اگر کچھ میوے پھل فروٹ اگتے نہیں تو پوری دنیا کے پھل فروٹ سب سے پہلے حرم میں پہنچتے ہیں، جانے والے حجاج و معتمرین اس سے متفقہ ہوتے ہیں، اللہ متفقہ بھی بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیاس اس پر کرنے گئے کہ منصب امامت کے بارے میں جب آیا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین، تو یہاں میں پیشگی ہی کہہ دوں کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، گویا رزق مادی کو ابراہیم نے رزق معنوی پر قیاس کرتے ہوئے پیشگی قید لگا دی کہ ثمرات ان لوگوں کو عنایت کرنا جو تجھ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ اہلہو میں تو عموم تھا، لیکن پھر من آمن منہم باللہ والیوم الآخر اس سے خصوص کی شکل میں لایا گیا، یعنی بدل البعض عن الکل، بدل من اہلہو۔ یہ اہلہو میں قصداً پڑھ رہا ہوں، ہمیں اعراب یہاں لانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ لفظ کو پکڑنا ہے کہ ورزق اہلہو میں اہلہو جو آیا اس سے یہ بدل البعض عن الکل ہے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ سوال یہی ہو رہا تھا کہ حضرت ابراہیم نے صرف مومنین کے حق میں ثمرات کیوں مانگے، تو جواب دے رہے ہیں وَخَصَّ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ مُوَافَقَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ابھی میں نے آپ کو سنایا، قال تعالی، اللہ نے فرمایا یہ قیاس مع الفارق ہے، وہ رزق معنوی ہے اور یہ رزق مادی ہے۔ رزق مادی کے باب میں شیخ سعدی نے فرمایا ہے ادیم زمیں سفر عام اوست، بری خان یغما چے دشمن چے دوست۔ اگر میں رزق مادی کو، ضروریات زندگی کو، حوائج اصلیہ کو صرف اور صرف ایمان والوں کے باب میں مختص کر دوں تو لوگوں کا ایمان اضطراری بن جائے گا، اختیاری نہیں رہے گا، اور اضطراری ایمان معتبر نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں قال تعالی، چونکہ اوپر والا قول بشکل دعا ابراہیم کا تھا، اب اصلاح ہو رہی ہے وہ اللہ کا قول ہے، تو دونوں میں فصل کرنے کے لیے صاحب جلالین لا رہے قال تعالی، اس لیے تاکہ دونوں قول کے قائل میں فصل ہو جائے۔ وَأَرْزُقُ مَنْ كَفَرَ، یہ ارزق لا کر اشارہ کر دیا ہے کہ عطف ہو رہا ہے یہ مقدر پر کہ ارزق من آمن و ارزق من کفر۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو بھی امر کی شکل میں پڑھا جائے، حضرت ابراہیم کو جب اصلاح کر دی گئی الہامن تو ورزق من کفر، لیکن یہ بس ایسے ہی بات ہے وَأَرْزُقُ مَنْ كَفَرَ، میں تو ان کو بھی رزق دوں گا جنہوں نے کفر کیا۔ یہ ارزقو
فعل متکلم پڑھنا ہی راجح ہے، اس لیے کہ آگے متکلم آ رہا ہے فَأُمَتِّعُهُ، تمتع، متع یمتع، اعطاء الانسان ما ينتفع به، اس کو کہتے ہیں تمتیع۔ اور فَأُمْتِعُهُ باب افعال باب تفعیل، بالتشدید باب تفعیل، والتخفیف باب افعال۔ فَأُمْتِعُهُ فَأُمَتِّعُهُ فِي الدُّنْيَا بِالرِّزْقِ قَلِيلًا، میں دنیا میں، دنیا میں، آخرت میں نہیں، تھوڑی مدت تک کے لیے اس کو فائدہ پہنچاؤں گا، مدت حیات ہی، قلیلاً میں قلت سے مراد وہ جتنی مدت زندہ رہے گا، ثم اضطرہ، آخرت میں تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا، اس کو کشاں کشاں میں کھینچ کر لے جاؤں گا، الجئہ فی الآخرہ، یہ اس میں استعارے کا معنی پایا جاتا ہے۔ ایسے کافر کی حالت کو تشبیہ دی گئی اس شخص کی حالت کے ساتھ جو کسی چیز میں جکڑ دیا گیا ہو، اس سے بچنے کا اس کو امکان ہی نہ ہو۔ تو اب مشبہ میں وہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے جو مشبہ بھی میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی فَأَضْطَرُّهُ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ، میں اس کو کھینچ کر کشا کشاں لے آؤں گا، إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اس کی طرف اشارہ ہے، إِلَى عَذَابِ النَّارِ، جہنم کے عذاب کی طرف، فَلَا يَجِدُ عَنْهَا مَحِيصًا، اب اس کو اس سے جائے مفر حاصل نہیں ہوگی، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ الْمَرْجِعُ هِيَ، اور جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ومن کفر فأمتعہ نے اس میں فرمایا کہ اور کوئی کفر کرے سو ایسے شخص کو خوب آرام برتاؤں گا۔ اس کی تفسیر میں قاضی صاحب تفسیر مظہری میں ایک عجیب بات فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں مفسرین کا اختلاف ہے، فَأُمَتِّعُهُ کو ما قبل سے اعراباً کیا تعلق ہے؟ بعضوں نے کہا کہ فَأُمَتِّعُهُ کلام مستانف ہے، اور من کفر فعل مقدر کا مفعول ہے، تقدیر یوں ہے وَأَرْزُقُ مَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، کہ میں کافروں کو بھی رزق تو دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اپنی دعا میں مومنین کو مختص کیا تھا کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اس کے بسنے والوں کو پھلوں سے بھی عنایت کیجئے جو کہ ان میں سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں۔ اللہ نے ومن کفر بڑھا دیا کہ دعائے رزق کو مومنین کے ساتھ خاص مت کرو، بلکہ کافر بھی اس میں شریک ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ تخصیص ادباً کی تھی، قیاس کرتے ہوئے وَمِن ذُرِّيَّتِي والی دعا پر، اللہ نے مومنین کے ساتھ وہاں خاص کیا تھا، تو حضرت ابراہیم نے دوسری دعا کو خود ہی مومنین کے ساتھ خاص کر دیا۔ اللہ نے بتلایا اس کو خاص کرنے کی ضرورت نہیں، میں رزق تو سب کو دوں گا۔ اس کے بعد فَأُمَتِّعُهُ سے کافر کو رزق دینے کی تفصیل ہے کہ اس کو صرف دنیا میں رزق دیا جائے گا، آخرت کے رزق سے وہ محروم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں فَأُمَتِّعُهُ خبر ہے من کفر کی۔ اب سوال ہوتا ہے کہ خبر پر فا اس وقت داخل ہوتی ہے فَأُمَتِّعُهُ جبکہ مبتدا میں شرطیت کا معنی پایا جاتا ہو، اور مبتدا سبب ہو خبر کے لیے، تو لازم آئے گا کہ کفر کو تمتیع میں دخل ہے، کفر سبب ہے تمتیع کا، اور کفر شرط ہے تمتیع کی۔ جمہور نے تو اس لازم کا التزام نہیں کیا اور یوں کہہ دیا کہ محط فائدہ ثم اضطرہ الی عذاب النار ہے، اور فأمتعہ قلیلا اس کی تمہید ہے، جس پر فا اس لیے داخل ہوگی کہ مبتدا کو فأمتعہ کے معطوف میں دخل ہے، اگرچہ معطوف علیہ میں دخل نہیں ہے۔ مقصود معطوف ہے
معطوف علیہ تو صرف اس کی تمہید ہے، یہ ہے محط فائدہ۔ لیکن قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سب تکلفات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ من کفر کو فَأُمَتِّعُهُ کے ساتھ ہی شرطیت کا علاقہ قرار دے دیا جائے، اور کفر کو تمتیع دنیا میں دخل ہے، ہاں متاع دنیا کامل طور پر کافر ہی کو تو دی جاتی ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، کیونکہ کافر آخرت کا تو قائل نہیں ہے، وہ ہما وقت ہما تن بجمیل وجوہ دنیا میں منہمک ہوتا ہے، تو تمتیع اسی کو حاصل ہے، اور کفر سبب بنتا ہے تمتیع کا۔ ہر وقت وہ اسی دھن میں رہتا ہے کہ دنیا میں ترقی کیوں کر ہو، مال کس طرح جمع کیا جائے، تو دنیا کی تمتیع اس کے لیے ہی ہوتی ہے، بخلاف مسلمان کے کہ اس کو اسلام منہمک فی الدنیا ہونے سے منع کرتا ہے۔ اس لیے مومن کو، مسلم کو تمتیع دنیا کافر سے کم ہوتی ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو من کفر سبب بنے گا فَأُمَتِّعُهُ کا، اس لیے برابر ہے فاقہ اس پر آنا۔ اصل میں دیکھیے اوپر آیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا إِلَىٰ آخِرِهِ۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند احکام میں آزمایا تھا، جب اس میں پورے اتر گئے تو فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا امام اور مقتدیٰ بناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری اولاد میں سے بھی بعضوں کو امام اور مقتدیٰ بناؤ، تو ارشاد ہوا تھا کہ امامت ظالم کافر کو نہیں مل سکتی تمہاری ذریت میں سے۔ اسی مناسبت سے خانہ کعبہ کا تذکرہ آیا، ہم نے خانہ کعبہ کو مقام امن اور لوگوں کا مرجع فی العبادات بنایا۔ پھر وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم آیا، پھر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آیا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ پر قیاس کیا تھا کہ شاید نعمت دنیاویہ بھی کافر کو نہ ملے، اس لیے دعا میں من آمن منہم باللہ والیوم الآخر کی قید لگا دی تاکہ بے ادبی کا احتمال نہ ہو۔ تو اللہ نے جواب دیا تھا وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اصل میں فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا یہ قید واقعی ہے، قل متاع الدنیا قلیل۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ ہماری اس پوری تقریر کا حاصل تو یہ ہوا کہ جو کفر کرے گا اسی کو متاع حاصل ہوگی، تو کیا کفر سبب ہے تمتیع کا؟ قاضی صاحب نے تو اس کا جواب دیا ہے جو میں نے سمجھایا کہ مومن کو دنیا سے یا دنیا کو مومن سے بہت کم مناسبت ہے، کافر کو دنیا سے یا دنیا کو کافر سے بہت زیادہ مناسبت ہے۔ اس کو اور آسانی سے سمجھو، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ دنیا خسیس ہے اور کفار بھی خسیس ہیں، لہذا ان میں باہم تناسب ہے۔ مومن طیب و شریف ہے اور دنیا خسیس اور خبیث ہے، ان میں تناسب نہیں ہوتا۔ کفار کا دنیا سے تناسب نقل سے بھی ثابت ہے، اس لیے تدابیر باطلہ کفار کے لیے مفید ہیں، برخلاف اہل اسلام کے کہ ان کے لیے تو وہی تدابیر نافع ہوں گی جو اسلام کے مناسب ہوں۔ وہ تدابیر کیا ہیں جو اللہ نے بیان فرمائیں کہ اپنی اصلاح کرو، اخلاق کو درست کرو، عقائد و اعمال کو سنوارو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دوسرے کو تمہیں بہکانے کی طمع و لالچ نہیں ہوگی،
دست درازی کی ہمت نہ ہوگی، یہ تو اپنا ذاتی فائدہ ہے، اپنے نفس کی حفاظت ہے۔ دوسرا درجہ اشاعت اسلام کا ہے، اس سے بھی اس میں کامیابی ہوگی، کیونکہ اس کا حسن ایسا ہے کہ دوسروں کے دل میں کھینچتا ہے۔ اگر تم میں اسلام کے پورے اوصاف پائے جائیں گے، اس کے انوار و برکات تم میں جمع ہو جائیں گے، تو دوسری قومیں خود ہی اس کے اندر آ جائیں گی، زیادہ اس سلسلے میں پھر بولنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ زبردست باتیں ہیں یہ کہ الخبیثات للخبیثین سے دنیا کو کفار سے، کفار کو دنیا سے مناسبت بھی ظاہر ہو گئی۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو مومنین مستقیمین میں سے بنائے، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔